قرآن مجید کی 29 صورتوں میں اس عظیم پیغمبر کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔ ان کا نام تقریباً 43 مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے عراق کی سرزمین کا انتخاب کیا اور وہاں اپنے ایک پیغمبر کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، جن کو مختلف القاب سے آج بھی زمانہ یاد کرتا ہے۔ کوئی اللہ کے اس پیغمبر کو عبد الغفار کے نام سے جانتا ہے تو کوئی عبد الجبار سے، کوئی الیاس کہتا ہے تو کوئی کشتی والا نبی کہتا ہے تو کوئی نوح کہہ کر پکارتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے پڑپوتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی 10ویں پشت میں سے ہیں۔ وہ قوم اس وقت دنیا کی سب سے بدترین قوم تھی۔ وہاں لوگ ظلم کرتے تھے اور فحش چیزوں پر فخر کرتے تھے۔ وہ لوگ بتوں کی سرعام پوجا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہر وقت ان کو سمجھاتے رہتے تھے۔ آپ ان کو فرمایا کرتے تھے کہ اس کائنات کا مالک صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ جب آپ تبلیغ کرتے تھے تو وہ لوگ آپ کا مذاق اڑاتے تھے، وہ لوگ آپ کو پتھر مارتے تھے۔ تقریباً 950 سال آپ نے تبلیغ کی، سوائے کچھ غریب لوگوں کے کوئی آپ پر ایمان نہ لایا۔ آپ اپنی قوم کے لیے اتنا روئے کہ آپ کا نام نوح پڑ گیا۔ پھر اللہ نے وحی کے ذریعے حضرت نوح علیہ السلام کو بتایا کہ اے میرے پیغمبر، اب یہ قوم آپ پہ ایمان نہیں لائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کی۔ آپ نے فرمایا اے اللہ، یہ لوگ ظلم کرنے کو مذاق سمجھتے ہیں، دوسروں کی مدد کرنے کو عیب سمجھتے ہیں، یہ لوگ تیری عبادت نہیں کرتے، اس قوم کو تباہ فرما۔ جیسے ہی آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے ایک کشتی کو تیار کرنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے ایک کشتی کو تیار کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ان قریب تیری قوم تباہ ہو جائے گی۔ اللہ وحی کے ذریعے حضرت نوح علیہ السلام کو بتاتے گئے اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 100 سال تک کشتی بناتے رہے۔ آپ کی قوم آپ کے پاس آتی اور آپ کی توہین کرتی اور مذاق اڑاتی، یہ کہتی کہ نہ کوئی دریا ہے نہ کوئی سمندر ہے، پھر بھی نوح دیکھو کشتی بنا رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھتے اور صبر کرتے اور اللہ کے حکم کو تسلیم کرتے۔ یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح نہیں تھی، اس کشتی کے 3 درجے تھے۔ یہ کشتی جس طرح نیچے سے بند تھی اسی طرح اوپر سے بند تھی تاکہ اس کے اندر بارش کا پانی نہ جا سکے، اور خاص طور پر اس کشتی کے 3 الگ الگ درجے تھے۔ نیچے والا حصہ جانوروں کے لیے، درمیان والا انسانوں کے لیے اور سب سے اوپر والا پرندوں کے لیے تھا۔ ہر درجے کا ایک دروازہ تھا۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح، اس کشتی میں پرندوں اور جانوروں کو سوار کرو تاکہ ان کی نسل باقی رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہر جاندار کو اس میں سوار کیا۔ پھر آپ نے انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آج آپ اگر نجات چاہتے ہو تو اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کشتی میں آنے والا اللہ کی امان میں ہوگا۔ وہ قوم آپ پہ مسکراتی رہی۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی کشتی میں صرف 80 آدمی سوار ہوئے تھے اور ان 80 آدمیوں میں سے 3 آپ کے بیٹے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان قریب تندور سے پانی نکلے گا اور پوری قوم کو ڈبو دے گا۔ وہ آپ کا مذاق اڑا رہے تھے کہ اتنے میں تندور سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، اتنے میں آسمان سے بارش بھی ہونے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اتنا پانی جمع ہو گیا کہ ان کے گھر ڈوبنے لگے۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ کچھ ہی دیر میں بارش تھم جائے گی۔ وہ لوگ اونچے پہاڑ پر چڑھنے لگے۔ ان لوگوں میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان بھی شامل تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا تو زور سے آواز دی اور فرمایا اے میرے بیٹے، آج میرے ساتھ سوار ہو جا۔ وہ آگے سے بولا کہ میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، وہاں تک پانی کیسے آ سکتا ہے؟ مگر جب اللہ کا عذاب آیا تو نہ کوئی پہاڑ رہا نہ کوئی درخت، وہ ساری قوم تباہ ہو گئی۔ صرف وہ لوگ بچے جو اس کشتی میں نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس وقت پانی زمین سے 3000 گز بلند تھا۔ پھر وہ پانی کم ہونا شروع ہو گیا، بارش بھی تھمنے لگی۔ پھر تقریباً 5 ماہ تک حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں طواف کرتی رہی اور آخر کار دریائے دجلہ کے کنارے پر پہاڑ کی چوٹی پر جا کر ٹھہر گئی۔ ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ وہ 10 محرم الحرام اور جمعے کا دن تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ آپ نے تمام پرندوں اور جانوروں کو آزاد کر دیا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کے ایک بیٹے سام سے عربی نسل چلی، دوسرے بیٹے حام سے سوڈانی نسل چلی اور تیسرے بیٹے سے ترک نسل چلی۔ یوں حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی اولاد نے پھر دنیا کو آباد کیا، اور کہا جاتا ہے کہ تقریباً طوفان سے 60 سال بعد اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم کشتی نوح کو آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس کے کچھ نشانات آج بھی باقی ہیں، اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آج بھی ویسی کی ویسی ہے جیسے کہ نوح علیہ السلام نے بنائی تھی۔ سلام و اللہ کے اس نبی پر جس نے دوبارہ انسانوں کی نسل چلائی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔